اچھا، لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسے ہونا چاہیے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ساس کیسی ہونی چاہیے. آج ہم ساس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ ساس کا انتخاب کیسے کریں. کچھ تو ایسا ہے کہ ایک تو آپ وہ گھر دیکھیں، کوئی بھی رشتہ آپ کے گھر آتا ہے یا کسی فیملی سے ملتے ہیں تو ساس کا کنٹرول ہونا بہت، اگر پورے گھر میں ہر ٹائم پہ ساس کا کنٹرول ہے تو یہ زیادہ اچھی بات، اچھا سائن نہیں ہے. جس گھر میں عورت کی چلتی ہے، عورت راج ہوتا ہے، اس گھر کے بارے میں زیادہ اچھی پازیٹیو رائے لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، جو کہ سچ بھی بات ہے. اس گھر کے مرد بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، فیصلے نہیں کر پاتے. جس گھر میں صرف عورت فیصلے کرتی ہے اس گھر میں کافی مشکلات آپ کی بیٹی کو یا آپ کے بیٹے کو بھگتنے پڑیں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ ایک جو بہت زیادہ عورتیں بولتی ہیں، زیادہ بولنے والے کو لوگ عقل مند یا سمجھدار نہیں کہتے. کم بولیں، سینسیبلی بولیں. اگر آپ زیادہ بولتے بھی ہیں تو آپ اس کو اسیس کریں کہ آیا یہ کتنی باتیں اس میں ٹھیک ہے، کتنی باتیں اس میں غلط ہیں. زیادہ بولنے والے ہمیشہ اس طرح کی بونگیاں چیزیں مار جاتے ہیں کہ جس سے نہیں پتہ چلتا کہ ان کی کیا ہے، سینس کیا ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو خواتین جو ساسیں ہوتی ہیں بننے والی، وہ بعض اوقات بہت زیادہ لمبی لمبی چھوڑتی ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتی ہیں. ابھی تو ہمارے پاس یہ گھر ہے، ہم نے اور بڑا گھر لینا ہے. ابھی تو یہ گاڑی ہے، ہم نے گاڑی چینج کرنی ہے. یا میری فلانی بہو آئی تھی تو یہ لے کے آئی تھی، اس کے گھر والوں نے یہ دیا، میں نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، ہم نے فنکشن اتنے بڑے کیے. یا اس طرح کی باتیں آپ کو ساؤنڈ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس لیول کے ہیں، آپ نے بھی اس لیول کا کرنا ہے. انڈائریکٹلی آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی آپ نے اسیس کرنا ہے کہ جو اس طرح کی لمبی لمبی باتیں چھوڑ رہی ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس طرح کرنے والی نہ ہوں. دوسرا یہ کہ تھوڑا سارا وہ ان کا تھوڑا مذہبی خاتون کا رجحان ہو، تھوڑا دین والے لوگ ہوں، تھوڑی دین دنیا دونوں والے ہوں، اللہ رسول سے ڈرنے والے لوگ ہوں. جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھے نہیں رہ سکتے. جس کو تھوڑا خوف خدا ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں. اور دوسرا، آپ کوئی بیٹی کو آپ کے اننیسیسری جیسے ہوتا ہے نا، زیادہ پوچھ پوچھ کرنا، زیادہ پیمپر کرنے والی باتیں کرنی، یہ تو میری جان ہے، تو یہ تو میرا بچہ ہے، اس کو تو میں شہزادی بنا کے لے جاؤں گی، یہ تو اس طرح کرے گی. جب وہ زیادہ اس طرح کی اوور باتیں کرتی ہیں نا، یہ بھی الارمنگ ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا بہت زیادہ چکنی چپڑی جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، یہ بھی ڈینجرس ہوتے ہیں. تو باقی آپ نے دیکھنا ہے پورے سسرال کو ہی اوورال دیکھنا ہوتا ہے، بٹ زیادہ مین رول جو ہوتا ہے وہ ساس کا رول ہوتا ہے. آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ اس کا کیا بیہیویئر ہے تھرو آؤٹ، کیا آنا جانا ہے. وہ اگر بیٹھتی ہے آپ کے گھر آ کے تو آپ کو کچھ کمانڈس دیتی ہے، جاؤ بیٹا مجھے پانی لا کے دو، یا یہ مجھے ڈال دو، یا مجھے یہ کر دو. وہ آپ کے گھر میں جب ابھی آپ کے گھر آئی بھی نہیں ہے، آپ اس کے گھر بہو بن کے نہیں گئیں، آپ کے گھر ہی بیٹھے بیٹھے آپ پہ تھوڑی سی ذرا نا اپنی وہ باسی نیچر دکھائیں گی کہ یہ کر دو، وہ کر دو. اس طرح کر کے گھر کے کسی اور بندے کو بھی کہہ سکتی ہیں. یا آپ سے اننیسیسری پرسنل کویسچنز کریں گی. اچھا آپ اور کیا کرتی ہو، فالتو ٹائم میں کیا کرتی ہو، کھانے کیا بنا لیتی ہو، یا مطلب آپ سے اننیسیسری ایسے کویسچن کریں گی جو بچوں کو انکمفرٹیبل کرتے ہیں. تو آپ اپنا رشتہ کرتے وقت اپنی ہونے والی ساس کا بہت آپ نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے. وہ کیسے چلتی ہیں، کیسے آپ کے ساتھ بیہیویئر رکھتی ہیں، کیسی باتیں کر کے آپ کو سنا کے امپریس کرنا چاہ رہی ہیں، یا ان کی نیچر میں انکساری ہے، یا تھوڑی سی ان کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی ہے. اور عورت راج گھر میں نہ ہو. جس گھر میں عورت راج ہے نا، اس گھر میں بہت مشکل ہوتی ہے. نہ آپ کا خاوند اس کے آگے بول سکے گا، نہ آپ کا سسر اس کے سامنے بول سکے گا. جو بات ان کی کہہ دی سو کہہ دی وہی ہونا ہے. اس لیے تھوڑا سارا ساس کے انتخاب میں بھی تھوڑا سارا احتیاط برتیں. بہت شکریہ.